السلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ سر میرا نام شہزاد مومن ہے. جی مومن بھائی، کیسے ہو سر؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ریکویسٹ ہے سر، میری تو بہت سے سوال ہے لیکن کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو وہ ترتیب صحیح نہیں ہوگی، لیکن جو کویشچنس ہے وغیرہ آپ جتنے بھی ہو سکے اس کے جوابات مجھے دے دیں. اوکے. مومن پٹھان ہے، مومن کراچی والے مومن ہیں؟ میں افغانستان سے ہوں سر. اوکے، سوال کیا ہے بھائی؟ تو پہلے سوال سر باغ صدق کے بارے میں تھا. یہ ہماری شیعہ برادران جو یہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باغ صدق بی بی فاطمہ کو نہیں دیا تھا یا اہل بیت کو نہیں دیا تھا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو کیوں اس نے نہیں دیا؟ کیونکہ عائشہ لشکر لے کے آئی تھی نا، وہ جنگ اس سے کے فارغ ہی بعد نہیں جب ہوئے. خود ہی خلیفہ بنے وہی جب خلیفہ بنے تو لشکر لے کے آئیے نا. وہ اپنی اس کے اما بعد جی تو سے یہ پوچھ لڑائی لینا. جیت گئے نا. اما جی سے پوچھ لیں کہ لشکر کیوں لے کے آئی. اس کے بعد آپ کے جی ماموں سر. صاحب لشکر لے کے آئے تھے نا. اس کے بعد آپ کے ماموں نے لشکر لے کے آیا تھا. تو پھر یہی دلیل تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمر اور ابو بکر بھی اس ٹائم پہ جو یہ مانگ رہے تھے تو وہ بھی بہت بڑے بڑے جنگ تھے وغیرہ، اس میں بیزی تھے تو اس لیے اس کو حق نہیں دیا. جیتے تو چینا کیوں بھائی؟ جیتے تو چینائی کیوں؟ جی سر. آپ کہتے ہیں نا، نہیں، دیکھیں آپ نے جو امیر بولا کہ المؤمنین جو علیہ الصلوۃ خلافت میں وہ والسلام، لڑائی ہو دیکھیں گئی تھی نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے ان کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی اب بغاوت ہو رہی ملک میں بغاوت ہو رہی ہے. جی سر. ملک میں بغاوت ہو رہی ہے، وہ حالات کو کنٹرول کرنے میں مشغول ہیں. آخر تک کنٹرول نہیں ہوا، وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کے خلاف کوئی ٹھیک ہے سر، بغاوت یہ تو نہیں ہم تھا. مانتے ہیں. ابو بکر عمر کے خلاف کوئی بغاوت کیوں نہیں نہیں تھا. ہوا تھا؟ اور فدق ان کے پاس ابو بکر عمر کے پاس نہیں ہے. اب فدق ابو بکر عمر نے چینا ہے، چھین لیا ہے. بھائی اس میں کوئی ضروری ہے کہ آپ کے اگر لڑائی ہو، ابھی لڑائی بھی نہیں ہے، آپ کسی اور کا مال چھین لیں. ان دونوں باتوں میں کوئی قیاس ہی نہیں ہے بھائی. جی سر، آپ کہہ رہے ہو کہ بغاوت نہیں ہوا تھا. جب ابو بکر، ہم نے سنا ہے جیسے ابو بکر کے وقت میں بھی صحابہ آئے تھے، وہ صحابہ تھے، بعد میں وہ منکرین زکوٰۃ کو نا، تو وہ بھی بغاوت کر گئے تھے. اس ٹائم پہ بھی بہت وہ بڑے بعد میں ہوا ایشوز تھا نا، تھے. وہ بعد میں ہوا تھا. اچھا. اگر فرض بھی کریں وہ فرض کریں اسی وقت، وہ تو پہلی بات ہوا، بعد میں ہوا تھا، شروع میں نہیں ہوا. تو ابو بکر کو چیننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر وہ اس کا حق ہی نہیں بنتا کیوں اٹھایا بھائی؟ اگر آپ کا بغاوت ہو جاتی ہے تو آپ دوسروں کا مال اٹھا لیتے ہیں. نہیں، اپنے لیے تو بھی نہیں رکھا تھا، تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اب جب دیکھتے ہیں نا، یہ کس کے لیے خلافت کی رکھا تھا بو کی تو ایک بھی نہیں تھی. آج کل آپ جب دیکھتے ہو، اگر ہم بھائی کہتے ہیں کہ خلافت کتنا یہ اہم ہو بھائی، آپ کسی مسلمان کا مال نہیں اٹھا سکتے. ابھی میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں نا، مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ خالی کر دوں کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں. مجھے حق ہے بھائی، میں آپ کا میراث، آپ کے والد کا میراث اٹھا لوں. یہ کوئی طریقہ کار ہے بھائی؟ نہیں تو خلیفہ ہو گیا. اچھا، اب میں نے آپ کا مال اٹھا دیا، وہ بھائی میں اس کو ادھر ادھر خرچہ کر رہا ہوں. مجھے کیا حق ہے بھائی آپ کا مال اٹھانے کا؟ نہیں سر، آپ دیکھو، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، میں میرا اتنا وہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ آرگیومنٹ کروں، کیونکہ جب آپ بھی آرگیومنٹ کرتے ہو نا، یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آلریڈی ہے، آپ کے پاس بھی کمپیوٹر ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو بھی حدیث ہو آپ اس کو سرچ کرتے ہو، اس کی جیسے آپ آنسر دیتے ہو ویسے ہم نہیں دے سکتے. لیکن آپ کے عقلی علماء کیوں بات نہیں جو آتے یہ بھائی؟ ہے، جو چیزیں آپ کے علماء کرام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ علماء کرام، میرا علماء وہ تو دیکھ سکتے میرا کون علماء ہے؟ آپ کس کو خطاب کر رہے ہو کہ میرا علماء ہیں. کون ہے؟ بھائی آپ کے میں تو علماء سب مسلمان کو کہ آپ لوگوں کے علماء کی تعداد لاکھوں میں نہیں، ملینز میں. ٹھیک ہے نا، اتنے نہیں. زیادہ. کون آپ کس کو خطاب کرو؟ میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا. میں تو آپ وہی مسلم ہوں جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا اوکے ہے. بھائی کوئی اور سوال ہے آپ کے پاس؟ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر، نہیں ہے سوال بہت ہے. میں مائنڈ مت کرے سر، کیونکہ ایک اور سوال کر لیں تاکہ پھر میں اس کے بعد دوسرا کال لوں گا نا. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو ایک اور سوال بھی کرتا ہوں. بہت سے سوال ہے، اگر ترتیب غلط بھی ہو شاید آپ نے اس کے آلریڈی جواب بھی دیے ہو، لیکن پھر بھی میرے خاطر اگر آپ جواب دے سکتے. سوال کریں بھائی، سوال کریں. اچھا، دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نے بولا تھا، ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ جو بی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی، اس کی شادی جو ایک حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوئی تھی نا، تو اس کا آپ نے یہ بولا تھا کہ وہ اصل میں وہ نہیں تھی، کوئی چڑیل تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چڑیل بنا کر اس کو بھیجا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حیا کی جو وہ لمٹ ہے نا، مطلب جتنا باحیا لوگ اہل بیت تھے، اس کا کسی مطلب فیمیل کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو کیا ضرورت اس کو پڑی تھی کہ اس کو وہ بنائی، چڑیل بنائی؟ جو بھی تھی اس کو ویسی بیچ.
اسی وقت دیکھ لیتے نا آپ چڑیل نے بنا بیٹی کے کی شکل کیوں بنائی؟ جی سر. وہ اس کا وجہ یہ ہے، وہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دیا نا کہ عمر، وہ کتاب کافی میں ایک نہیں 2-3 حدیث ہیں کہ عمر نے کہا تھا کہ اگر مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دو گے تو میں یہاں پر بنی ہاشم کے جتنے جائیداد ہیں، صرف یعنی عباس، وہ سب ان کے جائیداد کو لے لوں گا، اور چاہے زمزم کو میں مٹی سے بھر دوں گا، ریتی سے بھر دوں گا، اور ان کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، اور 2 شاہد لاؤں گا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا، اور ان کے چوری کے جرم میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے عباس نے کہا تھا کہ اس بچی کا اختیار مجھے دے دو۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے، اپنی بیٹی کا شادی زبردستی ایک ایسے شخص سے کریں جو ان کے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں کرتے کیا ہوتا ہے، بنی ہاشم کے جتنے کاروبار ہیں، باغات ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں وغیرہ، ان سب کو وہ تباہ کر دے گا وقت کا جو بادشاہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کر دے گا، اس کے علاوہ ایک 2 شاہد بھی لائے گا کہ علی علیہ السلام چور ہیں، انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ بھئی اس نے فلان جگہ سے اس نے پیسے چرائے، اس کے ہاتھ کٹنا چاہیے چوری کے جرم۔ اس وقت انہوں نے کیا فرمایا کہ نہ بیٹی کی شادی کرائی، اور اس مصیبت کو بھی اپنے خاندان سے اور اپنے نفس شریف سے دور رکھا۔ ایک جنیہ تھی، اس جنیہ کو حکم دیا وہ تم میری بیٹی کے شکل میں بن جائے، بیٹی کے شکل میں ظاہر ہو گئی، وہ چڑیل۔ شکل کیوں بن گئی؟ اس کی شکل کس نے دیکھی تھی؟ کسی اور شکل کا بھی بن سکتا تھا، کیونکہ وہ عمر کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرا دو نا، وہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ کسی کو بھی وہ پریٹینڈ کر سکتی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے، چلو لے جاؤ اس کو۔ بہرحال شاید عمر نے دیکھا تھا، وہ چھوٹی سے تو بچی ہے، شاید عمر نے دیکھا ہوگا اس کو اور پہچانتا تھا شاید، کیونکہ وہ تو بالکل مسجد کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ نہیں ہے بھائی، احادیث وہ چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی بچی پہ دیکھیں احادیث کسی میں نہیں ہے کہ چہرے کا حجاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چہرے کا تو حجاب نہیں ہوتا، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید عمر نے دیکھا تھا، اگر عمر نے نہیں دیکھا تھا تو عمر کے گھر والوں نے دیکھا تھا۔ بھائی عمر تو صرف عمر تو نہیں ہے، عمر کی بیٹیاں ہیں، عمر کی مثلا بہویں ہیں، عمر کی اپنی وائف، سن لو بھائی ٹھان بھائی سن لو، عمر کی مثلا بہنیں ہیں، عمر کے گھر میں انہوں نے دیکھا ہوگا نا۔ اگر یہ کسی بھی ایسے کسی لڑکی کو بھیج دے کہ میری بیٹی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بیوقوف تھے سب، مدینہ میں کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے، کسی کوئی بھی شکل بنا لیتا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے نسوار کنیکشن آپ کا ختم ہو گیا بھائی محمد بھائی۔ جی سر، آپ بھائی آپ ایسے سوال کرتے ہیں نا، سوال آپ نے ایسا کیا کہ بالکل اس واضح البطلان سوال ہے۔ آخری سوال تھا آپ کا، تھینک یو سر۔ اب افغانستان سے اپنے لیے آپ مزید مسوار طلب کریں یا پاکستان سے، کیونکہ پٹھانوں کا جو ہے نا مسوار کے بغیر ہوتا نہیں بیچاروں کا۔